پہلے تو بتائیے گا یہ سب کچھ جو اتنا واویلا ہو رہا ہے اور اوبویسلی ڈیمانڈ بھی ہے کہ نہیں 90 روز میں ہی آئے، الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا کہہ دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی نیا کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے اس سے جنم لے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. لیکن جو بنیادی اس چیز کے اندر ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان دیر از نو ڈاؤٹ کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. بس اس کانسٹیٹیوشنل باڈی کے تقریباً 18 کے قریب آرٹیکلز ہیں جو اس کی پاورز اور فنکشنز کو ڈیل کرتے ہیں، اور ان آئسولیشنز کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان صرف ایک آرٹیکل جس کا ذکر کیا گیا ہے 224، جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر اسمبلیز ڈیزالو کی جاتی ہیں تو 90 ڈیز کے اندر، اور اگر نیچرل ٹرم پوری ہوتی ہے تو 60 ڈیز کے اندر ہے. یہ تو ایک آرٹیکل 224 کانسٹیٹیوشن اس کا کہتا ہے. بٹ ساتھ ہی اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں ہیں، دو اور چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل 51. آرٹیکل 51 یہ ہے کہ وہ ہماری نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کی سیٹس کو ڈیزائن کرتا ہے، اور اس کا جو سب آرٹیکل 5 ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کاسٹ اپون کرتا ہے کہ آپ نے جو بھی الیکشن کروانے ہیں وہ آپ نے کروانے ہیں جو آپ کی لاسٹ سینسس کو جو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. اب اس کیس کے اندر یہ ہے کہ اس سینسس کو نوٹیفائی کرنے کا ایک ہی فورم ہے، اور وہ ہے آپ کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جس کو آرٹیکل 153 کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اس کے اندر پرائم منسٹر ہیں، ان کے چیف منسٹر سارے پروونسز کے ہیں، اور 3 فیڈرل منسٹرز ہیں. اب یہ ہے کہ اس جو سینسس کا ایشو آیا ہوا ہے کہ جو پچھلے بھی الیکشنز آپ کے ہوئے تھے وہ 2017 کی جو سینسس تھی اس کے پروویژنل بیسس پہ آئے تھے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں انہوں نے کہا کہ ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا. تو جو پچھلی گورنمنٹ تھی جو پی ٹی آئی کی تھی انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا، اور ڈیسیجن یہ تھا کہ اب اس ملک کے اندر اسی کو ڈیجیٹل سینسس کے اندر لے کے جایا جائے گا. اب اس ڈیجیٹل یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے یعنی جو آج ہو رہا ہو، نہیں، وہ آج نہیں، یہ پچھلا ہی تھا، اور اس کے اندر یہ تھا کہ اس ڈیجیٹل سینسس کو جلدی ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کا جو سارا پروسیس جو ہے جب وہ کمپلیٹ کر کے تو پلیس کیا گیا تو وہ اس کا جو کمپیٹنٹ فورم ہے اس کو اپروو کرنے کا وہ ہماری کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان چیئر کرتے ہیں. اس کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ڈیجیٹل سینسس کے ریزلٹس آئے ہیں ان کو نوٹیفائی کیا جائے، اور اس کے بنیاد کے اوپر جو اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے 7 اگست کو اس کو نوٹیفائی کر دیا. اب یہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ یہ چیز آئی ہے کہ عموماً جب آپ سینسس کے ریزلٹس آتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن کا ایک پروسیس جو ہے اس کے اندر ایک ڈیلے آتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ جاتے ہوئے جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس نے جب اس سینسس کو نوٹیفائی کیا انڈر دی امبریلا آف سی سی آئی تو فوراً جو تھا اس کی ٹرم کمپلیٹ ہو رہی تھی. اب جب کمپلیٹ ٹرم ہو رہی تھی تو 2 چیزیں آ گئیں. اب 2 چیزیں یہ آ گئیں کہ کیا آرٹیکل 224 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پابند کرتا ہے کہ 90 دن کے اندر کرے، یا آرٹیکل 51(5) جو ہے وہ اس چیز کا پابند کرتا ہے کہ اس کو کیا جائے. تو آرٹیکل 51 اس کا جو سب آرٹیکل 5 ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن اس وقت ہوں گے جو لاسٹ آپ کی پریسیڈنگ سینسس جو ہے اس کو نوٹیفائی کیا گیا ہو. اب اس کے بعد ڈیلیمیٹیشنز کتنی ضروری ہے؟ اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ 120 ڈیز کا ایک ٹائم ہے. اب 2 چیزیں آ گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ سینسس کو نوٹیفائی کر دیا گیا، اور اس کے اندر دونوں میں نے آرٹیکلز کا آرٹیکل 5 اور 153 کے اندر صوبہ کی کمپیٹنٹ کے اب 120 ڈیز وہ ہیں، اور جب وہ 120 ڈیز مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے جو آپ کے آرٹیکل 224 ہے اس کی ٹرم سٹارٹ ہوگی فار دا 90 ڈیز. جی تو اس وقت یہ کہنا کہ 90 ڈیز کو آپ اس نوٹیفیکیشن یا جو سینسس کا پروسیس ہے جس کے بعد آپ ڈیلیمیٹیشنز کر رہے ہیں اس کو اکٹھا چلایا جائے تو یہ ناممکن ہے کہ جتنی دیر تک آپ کانسٹیچوئنسیز کی ڈیلیمیٹیشنز کو نوٹیفائی نہیں کریں گے اس وقت تک کینڈیڈیٹس کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کون سے حلقے میں الیکشن لڑنا ہے، اس کی کمپوزیشن کس طرح ہے، ووٹرز کو نہیں پتا ہوگا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک چیز اس چیز کے اندر آ رہی ہے کہ جی جو سی سی آئی کی میٹنگ تھی اس کے اندر جو چیف منسٹرز تھے وہ کیئر ٹیکرز تھے. اب اس کے اندر بڑا کلیئرلی ہے کہ سی سی آئی کی جو کمپوزیشن ہے وہ پرائم منسٹر، چیف منسٹر، اور اس کے اندر کیئر ٹیکرز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور ہمیشہ سے یہ ہے کہ سی سی آئی انٹرم گورنمنٹس کے اندر بھی آپ کے فیصلے لیتے آئی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ آپ کا ایک سٹنگ پرائم منسٹر تھے، 2 چیف منسٹرز موجود تھے، اور 2 کیئر ٹیکرز کے موجود تھے. تو اس بنیاد کے اوپر سی سی آئی کو چیلنج کرنا سپریم کورٹ کے آگے. اچھا، یہ سارے عمل میں اب جس طرح ہم نے 120 ڈیز کی بات کی، 4 مہینے کے جو سینسس کا آپ نے نوٹیفائی کر دیا، جو بھی لاسٹ سینسس ڈیجیٹل مردم شماری جیسے اس کیس میں ابھی کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد 90 روز کا وقت اور درکار ہوگا، یعنی ٹوٹل 7 مہینے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کے اندر یہ کہہ رہا ہوں آئیں گے اس کے اندر 90 ڈیز. بٹ اس کے اندر اب یہ آیا یہ ہے کہ چونکہ
آپ نے جانا ہے جو آپ کا آرٹیکل پروسیڈنگ ہے, جس کے اندر آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ الیکشن ایکٹ کے اندر نہیں چیز چل رہی, یہ چل رہی ہے الیکشن جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51 ہے, اس کے نیچے آرٹیکل 24 ہے جو اس کے بعد آتا ہے, اور تیسری جو چیز ہے وہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 17 ہے کہ جس کے اندر الیکشن کمیشن کو کاسٹ اپون کیا جاتا ہے کہ آپ نے سینسس جو لاسٹ اس کے مطابق کرنا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو 4 ماہ کا پیریڈ سٹارٹ ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دی ہے اپنی جو ڈیلیمیٹیشنز کا پروسیس ہے, جس کو 14 دسمبر اور 14 دسمبر کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اسکیجول کا اعلان کرے گا, اور وہ ہوگا سیکشن 57 اور 58 کے اندر. اور اس میں بھی پہلے یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ود دی کنسلٹیشن آف پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھے وہ جنرل الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرتے تھے. اب الیکشن 2017 میں امینڈمنٹ آ گئی ہے, اب یہ کمپیٹنسی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سارے پروسیس میں کتنا عرصہ لگے گا اور اس کے بعد الیکشنز ملک میں کب آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو پائیں گے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی یہ ہے کہ آپ کا جو 120 ڈیز کا پروسیس ہے مکمل ہوگا جو آرٹیکل 51(5) کے اندر ہے. اس کے بعد 90 دن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا کہ جو 224 کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان ود ریفرنس ٹو سیکشن 57 اور 58 کے الیکشن شیڈول اناؤنس کرے گا. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ اگر 14 اکتوبر والے دن تک انہوں نے اپنی ڈیٹ رکھی ہے جس کے اندر انہوں نے کرنا بھی ہے, پروسیس بھی کرنا ہے, پھر اپیلز بھی آئیں گے, پھر اس کو وہ فائنل کریں گے, اس کے بعد جا کے جو 90 ڈیز کا پیریڈ ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہوگا 14 دسمبر سے, اور اس کو اگر آپ کاسٹ اپون کرتے ہیں تو جا کے فیبری کے اندر جاتا ہے اس چیز کے اندر. اور اس کے اندر جو چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے کہ جی 90 ڈیز کو بنیاد بنا کے یہ کہا جائے, چونکہ اس چیز کے اندر ہے کہ جو آرٹیکل 51 ہے وہ پریسیڈنگ ہے, اس کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہے آرٹیکل 224 کے اندر, اور آرٹیکل 224 کو آپ آئسولیشنز کے اندر نہیں پڑھ سکتے اور اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. اب اس پہ یہ بتائیے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کی بات کی جا رہی ہے, ایک تو تحریک انصاف کی طرف سے ہو گیا, پھر آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بار کاؤنسلز نے بھی کہا ہے کہ نہیں 90 ڈیز کے اندر ہی کرانا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی مطالبہ سامنے آ گیا ہے, یہ چیز جاتی ہے سپریم کورٹ میں جس کے چانسز اب بڑھ گئے ہیں کہ ظاہر ہے بارز بھی جائیں گی اور پارٹیز بھی جائیں گی. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی اس کو پھر قلعدم قرار دے سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے اپنی اختیارات استعمال اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دو چیزیں چیلنج نہیں کر رہے. ایک چیلنج یہ نہیں کر رہے کہ آرٹیکل 51 جو ہے اس کے اندر جو 5 کے اندر نوٹیفیکیشن ہے وہ غلط ہوا ہے. بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 90 ڈیز مردم شماری آپ نے مردم شماری کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نمبر 1 یہ ہے کہ ان کا یہ آرگومنٹ یہ کہنا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ آرگومنٹ بنتا نہیں ہے چونکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نئے پہ جائے گا. دوسرا جو ان کا آرگومنٹ اس چیز پہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو سی سی آئی کا فیصلہ تھا وہ انٹرم 2 چیف منسٹرز نے کیا, وہ بھی نہیں بنتا چونکہ آرٹیکل 53 کے اندر وہ ساری چیزیں کلیئر ہے. پیپلز پارٹی تو پوری بنیاد اس پہ بنا رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جی 90 روز میں آئین کی ضرورت ہے, آئین نے آپ کو کہا ہے 90 روز میں کرائیں, اور مردم شماری کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے اکارڈنگ ٹو آئین. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آئین کے اندر یہ لکھا ہو کہ جی آپ کسی بھی سینسس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ لمیٹیشنز آپ کی ہوئی ہیں, اور جس طرح یہ الیکشن کمیشن نے پچھلے سال اس پروسیس کو مکمل کر دیا تھا تو وہ بات ٹھیک تھی. اگر سی سی آئی اس کو نوٹیفائی نہ کرتی, صرف ڈسکشنز کے اندر ڈال دیتی, تو پھر ٹائم پیریڈ جو تھا وہ 224 کے اندر 90 دن کا سٹارٹ ہونا تھا. اب 290 دن کا سٹارٹ اس دن ہوگا چونکہ آرٹیکل 51 جو ہے اس کا لاسٹلی مجھے بتائیے گا, ٹائم بھی تھوڑا ہے, کہ یہ چیف جسٹس بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سماعت کے لیے فکس ہو جائیں گی ان کی پٹیشن؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے مینٹینیبل نہیں آئے گی دونوں سائڈز کے اوپر, اور میکسیمم جو اس کے اندر جا سکتا ہے چونکہ سپریم کورٹ کبھی بھی جو 51 آرٹیکل ہے اس کو بھی رینڈر نہیں کرے گی, آرٹیکل 53 کو بھی رینڈر نہیں کرے گی, سیکشن 17 کو بھی سٹرائک ڈاؤن نہیں کرے گی. ہاں یہ ممکن ہے کہ میکسیمم جو سپریم کورٹ اس چیز کے اندر جایا جائے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہے کہ آپ 120 دن کے اندر جو پروسیس آپ کا ہے اس کو کمپلیٹ کریں, اور اس کے بعد آپ الیکشن شیڈول کا ریزلٹس اناؤنس کریں, چونکہ سپریم کورٹ کبھی بھی اوور رائڈنگ افیکٹ 224 کو 51(5) کے اوپر کبھی بھی نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات, واقعات اور اہم خبروں سے. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر, اور ہمیشہ باخبر رہیں.